ایک اور صورت بھی ہے اپنی اولاد کی عقلی تربیت کرنے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد میں فکر اور سوچ خود پیدا کریں گے۔ اپنی اولاد کے اندر فکر اور سوچ خود پیدا کریں، تب بھی اولاد کی عقلی تربیت ہوتی ہے، تب بھی اس کو عقل اور شعور آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جان بوجھ کر اپنی اولاد پر کوئی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کر نہیں سکے گا، یا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں کرے یا نہ کرے، اس سے یہ کام ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن آپ اس کو ذمہ دار بنانے کے لیے آپ اس پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، آپ اس کے ذمہ ایک کام سونپ دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کا ایک بچہ ہے جو ابھی 7-8 سال کا ہے، آپ اس کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، 500 کا نوٹ دیا کہ اس کو سمجھ آئے کہ یہ نوٹ کی اہمیت کیا ہے، یا اس کو یہ سمجھ آئے کہ میں نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو خریدنے کے بعد میں نے اپنے باقیہ پیسے اس سے واپس لینے ہیں، آپ اس کو دکان پر بھیج دیتے ہیں۔ ابھی آپ دل ہی دل میں ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ باقی پیسے واپس لے کر آئے گا یا گم کر آئے گا یا دکاندار کو واپس دے آئے گا، لیکن مستقبل کے اعتبار سے کہ آج یہ اس پر بوجھ ڈالیں گے تو کل کو یہ چیزوں کو سمجھ پائے گا، تو آپ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر بچہ بس اوقات دکان پر چھوڑ آتا ہے پیسے، یا گم کر آتا ہے یا واپس لے کر آئے گا۔ اگر واپس لے کر آئے گا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اگر واپس نہیں لے کر آتا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا باقی پیسے کدھر ہیں۔ یعنی اس طریقے سے آپ جب اس پر ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اس اولاد میں عقل اور شعور کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے۔ میں اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کی بچی ہو یا بچہ ہو، جب وہ 10 سے 12 سال کی عمر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یعنی بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، آپ 1000 روپے کا نوٹ ان بچوں کو تھمائیے اور کہیے کہ بیٹا یہ اپنے پاس محفوظ کر لو، مجھے ضرورت پڑے گی تو میں پھر آپ سے لے لوں گا۔ اب وہ 1000 کا نوٹ جب آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ عقل اور شعور پیدا کر رہے ہیں کہ یہ بطور امانت کے میں تیرے پاس رکھ رہا ہوں، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جب مجھے ضرورت پڑے گی 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد تو میں تجھ سے لے لوں گا۔ اب اولاد کے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ پیسے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، یہ بھی شعور اس کے اندر آئے گا، اور یہ بھی شعور اس کے اندر آئے گا کہ یہ پیسے میرے باپ نے میرے پاس بطور امانت کے رکھے ہیں، تو میں نے امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اب 2-4 دن کے بعد آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے تجھے پیسے پکڑائے تھے وہ کدھر ہے، تو وہ اگر سمجھدار، اگر تو وہ پہلے ہی سمجھدار ہے تو وہ پیسے لا کر دے گا، اگر کسی قسم کی کوئی عقل میں کمزوری ہے تو اس میں سے تھوڑے بہت خرچ کیے ہوں گے، تو آپ کو سمجھانے کا موقع مل جائے گا کہ بیٹا یہ پیسے میں نے ضرورت کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو اس کو خرچ نہیں کرتے، جو امانت ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے۔ تو عقلی شعور پیدا کرنے کے لیے کچھ اور طریقے بھی ہیں۔ سمجھ بوجھ پیدا کی جائے اپنی اولاد کے اندر، اور سمجھ بوجھ کس طرح پیدا کی جائے اس کے کچھ اور طریقے بھی ہیں۔ ایک طریقہ اہل علم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی اولاد پر بھرپور توجہ دیجیے گا۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک جگہ پر پیسے رکھیں، کوئی قیمتی چیز رکھیں، اور وہ پیسے گن کر رکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں جو بچوں کی پہنچ میں ہو، جہاں پر بچے آسانی سے پہنچ سکے۔ اب آپ روزانہ دیکھیں کہ کہیں ان پیسوں میں سے کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی، اگر کم ہوئی ہے تو لا محالہ کوئی ایسی حرکت ہوگی تو آپ فوری طور پر بچے کو سمجھانے والے ہوں گے۔ اور توجہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرا بچہ کب گھر سے نکل رہا ہے، کب گھر میں آ رہا ہے، وہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کیسے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا یہ آپ کی سمجھداری ہے۔ کہیں آپ کو کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو آپ فوراً اپنی اولاد کو سمجھائیں، یہ چیزیں بھی آپ کی اولاد کی عقل کے اندر اضافہ کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے
کہ آپ اپنی اولاد کی اگر عقلی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی اگر عقل کے اندر، شعور کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میں یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد عقل مند ہوتی ہے، بلکہ جو بھی ٹیچر ہے بلکہ ہر انسان اس بات سے واقف ہوگا کہ صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا نہیں چاہتا، تو پھر عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کیا جائے، جو دوسری صورت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کی صلاحیتوں کو پالش کرے، جو اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، جو اس کے ٹیلنٹ کو ظاہر کرے، وہ ایک ایسے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عملی نمونہ یا تو خود اپنی اولاد کے لیے پیش ہو جائے، اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا لیجئے، یا پھر اپنی اولاد کے لیے ایسے ٹیچر کا، ایسے استاد کا انتخاب کیجئے جو اخلاق کے اعتبار سے بھی مکمل ہو، اچھی صفات کے اعتبار سے بھی مکمل ہو، اس کو یہ احساس ہو کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ایذائے مسلم نہیں کسی کو پہنچانی، یعنی مکمل اخلاقیات کا پیکر ہو، تو ایسا نمونہ اپنی اولاد کے لیے پیش کرے، یا تو خود پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیجئے، اگر اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کم از کم کوئی ٹیچرز کا ایسا انتخاب کیجئے جو اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے تمام صفات کا پیکر ہو۔ تو اس طریقے سے اب جب وہ ایک عملی زندگی اس کے سامنے گزاری جائے گی تو تب بھی اس کی عقل اور شعور کے اندر اضافہ ہوگا، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ ان کے اندر جو انسان لڑائیوں سے، جھگڑوں سے بچ سکتا ہے، وہ اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب وہ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو۔ تو اچھے اخلاق کا خود بھی پیکر بنیے اور اپنے اساتذہ، بچوں کے اساتذہ کا انتخاب بھی وہی پر کیجئے جو خود اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اور ایک اور چیز جو اپنی اولاد کے اندر، اولاد کی عقلی تربیت کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، جو آج کل شاید کے نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، پڑھنے کا ذوق ہو، خود بھی پڑھا جائے، اولاد کو بھی پڑھایا جائے۔ اگر آپ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یقین کریں، میرا ایک چھوٹا سا مشورہ مان لیجئے، اگر آپ کو پڑھنے کا ذوق نہیں ہے، یا آپ اردو نہیں پڑھ سکتے، یا مطالعے کا ذوق نہیں ہے، تو پھر آپ یوں کیجئے، رات کو کوئی بھی کتاب اپنے تکیے کے پاس رکھ لیجئے، رات کو جب بستر پر آئیں تو صرف کتاب کھول کر بیٹھ جایا کریں، پڑھا نہ کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا اس طرح کرنے سے یہی مطالعے کا ذوق آپ کی اولاد میں آ جائے گا، آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی کتاب اٹھائے گی۔ آج کل جو والدین بیچارے رو رہے ہیں نا کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، گھر میں شرارتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اولاد کے سامنے ہم نے کبھی کتاب نہیں کھولی تو اولاد کیسے کتاب کھولے گی؟ جب موبائل اولاد کے سامنے کھولتے ہیں، موبائل پکڑتے ہیں، تو کیا بچے موبائل مانگتے نہیں ہیں؟ مانگتے ہیں نا۔ تو جب ہم کتاب کھولیں گے تو کیا بچوں کے اندر یہ شوق پیدا نہیں ہوگا کہ میں بھی کتاب کھولوں؟ جب آپ گھر میں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو اولاد کے سامنے پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو اولاد کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ تو مطالعہ کیا کریں خود بھی، اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ ذوق پیدا کیجئے گا۔ اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے جو دوست ہیں، ان کی جو سوسائٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، دوستوں کا خیال کیجئے گا، ورنہ وہ حال ہوگا جس کو قرآن مجید کے اندر یوں تعبیر کیا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ حسرت کریں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ یہ حسرت کرے گا کل قیامت والے دن۔ تو بجائے اس کے کہ کل قیامت والے دن کو حسرت کرے، یہ امید کرے کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، تو آج والدین اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اپنے دوستوں، اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی دوست برا ہے تو اپنی اولاد کو سمجھائیے، یا اسی دوست کو سمجھائیے کہ بیٹا تیرے اندر یہ حرکت ہے تو یہ چھوڑ دے، یا اس بچے کے والدین کو آگاہ کر دیجئے
کہ آپ کے بچے کے اندر یہ حرکت دیکھی جا رہی ہے جو نامناسب ہے، جو بچے کے لیے نقصان کا سبب بنے گی، تو میرے بھائی اس طریقے سے آپ اپنی اولاد کی عقلی تربیت کر سکتے ہیں۔ جب عقل ہوگی تو وہ اس معاشرے کا بہترین فرد بنے گا۔ جب اس کو عقل نہیں ہے، اصول و ضوابط کا پتہ نہیں ہے، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا پتہ نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، بیوی کے حقوق کا نہیں پتہ، اولاد کی تربیت کا نہیں پتہ، اور ان ساری چیزوں سے اگر وہ واقف نہیں ہے تو وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے واقفیت اس میں تبھی آئے گی جب اس کے اندر دین کی تعلیم ہوگی۔ اگر اس کے اندر عقل اور شعور آ جاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔